على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج کا دن جو گزرا ہے، ایک روایت کے مطابق امام المتقین اور اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے منفرد شخصیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شخصیت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی اس مہینے میں بلکہ یہ 21ویں دن کو. So Sayyidina Ali radiallahu ta'ala, one of the eminent personalities of Islam, which stands out. A person cannot find personality like him in the entire ummahs, previous ummahs. پچھلی امتوں میں بھی ایسا شخص جو ہے وہ گزرا نہیں جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی. کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں علم کا شہر ہوں، یہ دروازہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کو بھائی آپس میں بنایا، مہاجرین اور انصار کو، جب وہ ہجرت کر کے گئے تو سب ایک مہاجر ایک انصاری کو بھائی بنایا. So he made brotherhood between a migrant Sahabi and the Sahabi who were the inhabitants of the Madinatul Munawwara called Ansar. لیکن آپ نے اپنا کسی کو قرار نہیں دیا بھائی، بلکہ فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ یہ میرا بھائی ہے. آپ نے کوئی انصاری کو نہیں کہا وہ میرا بھائی، نہ ان کو. تو آپ کعبہ شریف مسجد میں، ایک روایت کے مطابق مسجد میں ہی پیدا ہوئے، مسجد میں ہی شہید ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said کہ that Sayyidina Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ's house in Jannah will be opposite to my palace in Jannah. کہ میں فرمایا کہ آمنے سامنے میرے سامنے حضرت علی کا گھر ہوگا، جس طرح how it was in دنیا. The next door neighbor in Madinatul Munawwara, who was the neighbor of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? In Madinatul Munawwara, who was the neighbor of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? It was Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala. Because when the Prophet sallallahu alaihi wasallam came, only Amma Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala was married to him. All other many of our mothers were married after, but Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu lived with Prophet alayhi salatu wassalam, and then when he was married to Sayyida Fatima Zahra radiallahu ta'ala anha, the house was the very next door. تو دیکھ لیں کہ آپ جیسی محبوب اور مقرب ہستیاں اس دنیا سے پردہ فرما گئی، تشریف لے گئی، ہم بھی چلے جائیں گے. Anyway, we will dedicate انشاءاللہ ایک ہم بیان کریں گے ان کی زندگی پر. میں آپ کو بتا دوں، سوچا کہ both husband and wife، دونوں میاں بیوی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی رمضان میں پردہ فرما شہادت پائی، اور سیدہ فاطمہ تو زہرا نے بھی رمضان میں، دونوں میاں بیوی رمضانی میں جو ہے وہ اپنا رحلت فرمائی اگلے جہان تک. Anyway, we will ان کے بارے میں تھوڑا سا بیان آپ کو سنائیں گے. ان کی شخصیت، فیض انہی کا ہے. ان کی اجازت اور اذن روحانیت کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا. وہ آپ کا مقام ہے کہ جتنے بھی اولیاء آپ ہوئے وہ سب نے فیض اٹھایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تب وہ ولی بنے جو ہے. کیونکہ آپ کا تمام فیض جو ہے وہ حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما
اور امام حسن بصری کے ذریعے تمام سلسلے اور طرق شروع ہوئے. اور نقشبندیہ جو ہے وہ بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے آتا ہے، اور وہ بھی سیدنا علی کے ہی بیوی خلیفہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے بھی خلیفہ ہیں. گویا آپ کا فیض تمام سلاسل میں پوری امت میں پایا جاتا ہے. اور 3 سلسلے تو ہیں ہی آپ سے تک ختم ہوتے ہیں، قادریہ، شاذلیہ، نقشبند، یہ سہروردیہ، چشتیہ، یہ محمدیہ، یہ تیجانیہ، جتنے بھی ہیں وہ سارے وہیں جا کے ختم ہوتے ہیں. تو آپ ولایت کے شہنشاہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، اور آپ علیہ السلام نے ان کو پالا. رسول اللہ brought him up like a child, like his own son. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ان ضرب علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کی ایک ضرب خندق کے دن جن و انس سب کی عبادت کٹھی کی جائے تب بھی اس کا اجر زیادہ ہے ان کی ایک تلوار کی ضرب کا. وہ آپ کا مقام ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی کی تو ایک مٹھی جو دوسرا بندہ سونے کا پہاڑ اللہ کی راہ میں دے دے پھر بھی اجر زیادہ ہے. وہ تو عام صحابی کے بارے میں ہے، بٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ he said that one strike of the sword of Ali on the day of Khandaq is better, is more rewardable, has more status than all of the worship of jinn and human beings put together. Is more heavier. تو جن کی ایک ضرب کا اتنا اجر ہے، درجہ ہے، تو ان کی اپنی نماز کا کیا درجہ ہوگا، ان کے نوافل کا، عبادت کا جو ہوتا ہے. اٹ از unimaginable، سوچ نہیں سکتا بندہ. سو درود شریف کی مجلس بھی ہم ان کے اصالِ ثواب کے لیے کیا اپنی ہی خدمت ان کے پیش کرنے میں کریں گے انشاءاللہ. اور پھر کبھی زیادہ وقت ہوا تو آپ کو ان کا تھوڑی سی زندگی کے بارے میں اور تفصیل سے تھوڑا سا بتائیں گے. اینڈ بائی ہز وسیلہ وی آلسو Shaykh Abdul Aziz Dabbagh rahmahullah was his descendant. Shaykh Abul Hasan Shazali was his descendant. Shaykh Abul Abbas al-Mursi is his descendant. Imam Idris is his descendant. All of these awliya of Maghrib are his descendant. Shaykh Abdul Qadir Jilani rahmatullah alayhi is his descendant. Khaja Moinuddin Chishti is his descendant. Hazrat Ali Hajweri and all others, they are all the descendants of Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala. Imagine. یہ آپ کا جو ہے وہ مقام ہے. Anyway, so all the faiz of Sayyidina Abdul Aziz Dabbagh rahmahullah also come from Sayyidina Ali karramallahu wajhul kareem. So who loves him, he loves Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and who loves Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he loves Allah subhanahu wa ta'ala. And he said, Prophet sallallahu alaihi wasallam said to Hazrat Ali that only a believer will love you and a hypocrite will hate you. And he said himself that 2 groups of the ummah will be destroyed because of their wrong beliefs about me. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 گروپ ہوں گے کہ جو میری وجہ سے تباہ ہو جائیں گے. ایک تو مجھ سے بہت زیادہ محبت رکھیں گے کہ مجھے خدا اور رسول اور سب سے بڑھا چڑھا کے اپنا پیش کریں گے اور وہ بھی تباہ ہو جائیں گے. اور ایک مجھ سے بغض رکھیں گے جو مجھ سے پسند نہیں کریں گے، جو اس کی وجہ جس طرح اس وقت ایک گروپ تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کا اپنا ہی فالوور تھے وہ، لیکن وہ علیحدہ ہو گئے، اس لیے نہیں مانتے لوگ. شہید بھی آپ کو وہ عبد الرحمن ابن ملجم لعنتی نے کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سب سے بدبخت شخص وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی، کیونکہ وہ معجزہ تھا. حضرت صالح علیہ السلام's camel was a miracle, a sign of Allah subhanahu wa ta'ala which came out of the mountain, and one person, a wretched person, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, he cut the legs and martyred the sign of Allah subhanahu wa ta'ala. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے سب سے بدبخت وہ ہوگا اے علی جو تمہیں شہید کرے گا. زندگی میں آپ علیہ السلام فرما. So Hazrat Ali رضی اللہ تعالیٰ knew very well he is going to die as a martyr, and he did after all. But anyway, his life is
ایک قول آپ کو سنا دیتے ہیں. ون سیئنگ آف سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم. He said, knowledge can guide you towards Allah but cannot make you reach Allah subhanahu wa ta'ala's sohbah and Allah's closeness. آپ نے فرمایا علم صرف رہنمائی کر سکتا ہے تمہاری اللہ کی طرف، اللہ پاک کی خدمت میں نہیں پہنچا سکتا تم. لیکن فرمایا ادب اور تزکیہ، ادب meaning تزکیہ، اخلاق، that will actually take you to the closeness of Allah subhanahu wa ta'ala. آپ نے فرمایا کہ علم صرف تمہاری رہنمائی کرے گا کہ ادھر جانا ہے، لیکن ادب اور تزکیہ اور اخلاق اور اس پہ عمل وہ تمہیں خدا تک پہنچا دے گا، خدا کے پاس لے جائے گا، بٹھا دے گا اللہ پاک کی صحبت، اللہ پاک کی قرب میں. So he was very very clear about these matters کہ علم جو آپ خود ہی سمندر ہیں علم کے. آپ نے فرمایا علم خدا کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پہنچا نہیں سکتا. پہنچائے گا کیا؟ وہ تزکیہ اور اس طریقت پر چلنا اور تزکیہ اپنا کرنا، اس علم پر عمل کرنا، ادب حاصل کرنا، وہ آپ کو لے کے جائے گا ادھر، علم نہیں. So this is a man who is most knowledgeable person in the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Even Hazrat Abdullah ibn Abbas, the Prophet said, Hibru hadhihi al-ummah. He is the greatest scholar of this ummah. He is student of Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. And Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala used to ask questions to him. Hazrat Abu Bakr Siddiq asked questions to him. They used to learn from him many things. آپ کو اللہ پاک نے اتنا علم عطا فرمایا تھا، حکمت عطا فرمائی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ so who can have more knowledge than him? And today those people who are studying here and their books and writing books, reading books and listening and think knowledge will take them. Knowledge will only guide. It is a means to you. He said until you convert that knowledge into adab and tazkiyah and learn the adab, you won't reach the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. پھر آپ نے ایک مرتبہ فرمایا, once he said, Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu, that Iman, about Iman he mentioned. Iman کے بارے آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک قطرہ ہونا صاف پانی کا, one drop of purified water, ایک قطرہ ہو صاف پانی کا, you add another drop, وہ کتنا بڑا صاف پانی کا چشمہ بن جاتا ہے. It becomes actually a pond, or you may say a river or a canal or reservoir, a small pond of clean water. یعنی آپ فرمایا کہ دیکھو صاف قطرہ ہوگا پانی کا, اس میں اور قطرہ ڈالو گے وہ ایک چشمہ بن جائے گا صاف پانی کا. تو آپ نے فرمایا کہ پاک سوچ کی بھی مثال ایسی ہی قطرے کی ہے. Pure thinking is like drop of clean water. He said pure thinking, اپنی سوچ کو پاک رکھنا, purification of the mind, گندی سوچنا, اچھی سوچنا, and trying to bring all the time good thoughts, not to entertain the bad thought. فرمایا جو اچھی سوچ ایک سے دوسری ملاتا رہے گا, کیا ہوگا کہ وہ ایمان بن جائے گا, ایمان کا چشمہ بن جائے گا. فرمایا اچھی سوچ اس کا ایمان کا, he will have a reservoir or a pond of iman and faith. جو اچھی سوچ ہوتا رہے گا, one by one اس کی سوچ ہی وہ ایمان بن جائے گا صاف. تو جس طرح آپ کے پاس پھر پانی صاف ہوگا بہت, اسی طرح اچھی سوچ رکھیں, آہستہ آہستہ آپ کا ایمان انکریز ہوگا. your ایمان is going to increase. بیڈ تھاٹس لائیں, ایمان کو ڈیمیج ہو جائے گا, ایمان will be damaged. تو آپ کی تو شان ہی کیا, صحابہ کرام آپ کا اتنا ادب کیا کرتے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر فاروق, سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور
and other Sahaba Rizwan Ajmain used to respect him utmost. And like I mentioned to you about Hazrat Amr bin Al-As, that his army was in prayers, وہ نماز میں تھے, کافروں نے حملہ کر دیا, نماز نہیں چھوڑی, نماز میں کٹ گئے, شہید ہو گئے, لیکن نماز نہیں آرمی نے چھوڑی. اسی طرح حضرت علی بھی اپنی نماز میں تھے. آپ شیر خدا ہیں, آپ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ میدان جنگ میں کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. بڑے بڑے پہلوان خندق کے دن بھی آئے, خیبر کے دن بھی آئے, بدر کے دن بھی آئے. اللہ نے آپ وہ بہادری, وہ شجاعت, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت سے فیض یافتہ تھے. Whichever Sahabi had any quality, that was the faiz of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So it was the Prophet sallallahu alaihi wasallam's quality which was reflecting in him of shaja'a, of bravery. تو آپ کو کون کیسے ایک بندہ کیسے شہید کر سکتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ کے ساتھ اس وقت ہم کلام تھے نماز میں. He was fully attentive towards Allah subhanahu wa ta'ala in the prayer, in the mihrab. And there a person came and he, with a dagger, martyred him. And in spite of being martyred, ہم بھی بغض جو ہے ہم نکالتے نہیں ہیں لوگوں کا. اس لیے وہ کہتے ہیں کتا جب تک وہ کنویں سے نہیں نکالیں گے کنواں پاک نہیں ہوگا. ساری زندگی نیکی کرتے رہیں. بغض, کینہ, حسد, یہ جب تک دل سے کتے ہیں یہ نفس کے, یہ نہیں نکلیں گے آپ کو فائدہ نہیں. اس لیے لوگ حج بھی کر رہے ہیں, عمرے بھی کر رہے ہیں, نمازیں, اللہ کا قرب نہیں مل رہا ان کو. So they should think they are doing something wrong. اس سے بڑا دشمن کون ہو جس نے آپ کے خنجر مار دیا؟ آپ روزہ رکھے ہوئے تھے. He was fasting. فجر کا وقت تھا یا اس کے بعد فجر کا وقت تھا غالباً, آپ روزہ رکھے ہوئے تھے. اور اس دن بھی آپ روزہ رکھے ہوئے, 21 رمضان یا جو بھی تاریخ تھی, اللہ بہتر جانتا ہے جل جلالہ. آپ نے ان کا قاتل پکڑا گیا, ابن ملجم got caught. آپ نے فرمایا میں نے اپنے روزے کے لیے شربت رکھا ہوا ہے. He said I've kept some cold drink, a cold drink, a sweet drink for the fast. Give this to the person who have hit or who have stabbed me with the dagger. He is upset, he is caught. فرمایا کہ یہ پریشان ہے, یہ پکڑا گیا ہے, میں نے جو اپنے روزے کے لیے پانی رکھا ہوا ہے وہ اس کو دو پینے کے لیے, اس کو پلا دو. یہ چیز نے, یہ علی ہے, اس چیز نے ان کو علی بنایا. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی آپ کو ملتا, کسی کا نام ہوتا نا, when there was someone's name had a praise in it, like hi, or one of the Ummahat al-Mu'minin name was Barra or Birra, which means the righteous. Rasulullah used to change the names. He said, don't praise yourself. He didn't like the names which used to praise themselves. But Hazrat Ali's name was the name of Allah subhanahu wa ta'ala. It is the name of Allah. You read in Surah, in Ayat al-Kursi, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وَهُوَ الْعَلِيُّ and Azim. That Allah is Ali, the most high, and Azim, that He is the greatest. The same name was of Hazrat Ali radiyallahu anhu, but Rasulullah never changed it because he knew he deserves this title. His name Ali suits Ali because in the creation he is the most high as well. آپ کا نام نہیں بدلا, آپ نے مقام آپ کا یہ کہ آپ نے قاتل کو بھی اپنا جوس دیا جو ہے, وہ فرمایا کہ اس کو قید کر دو کہ اگر تو میں زندہ رہا میں خود فیصلہ کروں گا میں اس کو معاف کرتا ہوں یا نہیں, اور اگر میں زندہ نہ رہا تو تم شریعت کے مطابق معاملہ کرنا. You do according to Sharia what the Sharia commands. My Warisin, my son Hassan and Hussein, they have the choice to forgive him or not to forgive him. If I live, I will decide myself. If I don't live, لیکن فرمایا اب اس کو پریشان نہ کرو, اس کو پانی پلاؤ, آرام سے رکھو. اس میں کتنی بڑی مثال ہے ہمارے لیے. ہم رشتہ داروں کے ساتھ جنگ, پڑوسیوں کے ساتھ جنگ,
خامندوں اور بیویوں کے ساتھ جنگ، چھوٹی چھوٹی بات، اس نے فلاں دن مجھے یہ کہا تھا، فلاں دن مجھے تحفہ نہیں دیا، فلاں دن اس نے مجھے گالی دی. بھی آپ کا مقام زیادہ ہو گیا حضرت علی سے. ان کو تو لوگ گالی بھی دیا، آپ نے معاف فرمایا. حضور علیہ السلام کو برا بلا کہا اور آپ نے، آپ کی عزت زیادہ ہوگی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا، آپ علیہ السلام نے ان صحابہ کو، اما عائشہ نے بھی ان کو معاف اپنا فرمایا. کتنا بڑا ان کا الزام ہوا، لیکن پھر بھی آپ نے معاف فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا ایک شخص نے، آپ علیہ السلام کو علم بھی ہو گیا کس نے جادو کر دیا. لبید بن عاصم تھا بھی وہ یہودی، علم بھی ہو گیا. صحابہ نے فرمایا ہمیں اجازت دے ہم اس کو قتل کریں. Give us the permission, we kill him because he deserves. He tried to kill you through magic. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے شفا دی، میں نہیں چاہتا لوگوں میں کوئی فتنہ، کوئی فساد یا کوئی مشکل جو ہے وہ پیدا ہو لوگوں کے لیے. اور ہمارے کیا ہے ایسے شیطانی ذہن، پیسے دے دے کے پتہ کرتے ہیں داؤد جی کس نے کیا ہے، کس نے کیا ہے، کس نے کیا. آپ نے خود ہی کیا ہوا اپنے اوپر. اگر آپ کا اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح ہے تو ساری دنیا بھی اکٹھی ہو کے آپ کا جادوگر بھی نہیں کچھ بگاڑ سکتے، نہ رشتہ دار اور نہ کوئی بھی آپ کا نہیں بگاڑ سکتا. If your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala is intact, no one can destroy, no one can harm you. Allah subhanahu wa ta'ala, what did Allah azza wa jal said about magic? ہمارے لوگ کوئی جادو ہو جاتا ہے، جادو ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ said ما هم بضارین بإذن اللہ الا بإذن اللہ. فرمایا کہ جادوگر کوئی بھی، کوئی جادو ٹونا بہت بڑا، جن ہمارے لوگ ہوا بنا مر کے یہ ہو گیا جادو ہو جائے گا. اللہ پر فرمایا ما هم بضارین الا بإذن اللہ، یا اس طرح کے کوئی الفاظ ہیں. فرمایا کہ جادو کوئی یا جادوگر بھی کوئی نقصان نہیں دے سکتا سوائے جب اللہ اذن نہ عطا فرمائے، اللہ کی اجازت نہ ہو، اللہ کی یعنی مرضی نہ ہو. کوئی جادوگر بھی نقصان نہیں دے سکتا. وہ جادو ہوتا ہی تب ہے جب ہم جو ہے وہ غلط کام کرتے ہیں تو وہ سزا کے طور پر ہم پر ہو جاتا ہے. بات نیک لوگوں پر تو آزمائش ہوتی ہے، ولیوں پر، انبیاء پر. ہمارے کام ہی پٹھے الٹے تو وہ جادو تو خود ہی ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے ہمارے لوگ یہ کس نے کیا ہے پھر کہ ہم اس کو اس پر کرائیں، اب یہ شیطانی طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا ہوا ہی اس لیے تاکہ آپ مثال دیں لوگوں کو، آپ نمونہ بنے، ورنہ تو اللہ پاک حفاظت کیے ہوئے تھے. آپ پر جادو کس لیے ہوا؟ تاکہ امت کے لیے مثال بنے کہ اگر تم پر ہو گیا تو تم نے کیا کرنا ہے. پتہ چل گیا کس نے کیا، کیا کرنا ہے. پتہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہیں حفاظت کی ضرورت ہے. And those du'as have been given by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام نے پھر وہ آپ علیہ السلام پر جادو، اس کی برکت سے ہی تو وہ سورت فلق اور ناس اتری جس کی وجہ سے امت کی حفاظت آج ہو رہی ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو پھر کیسے وہ سورتیں اترتی. یہ سورت فلق and ناس was revealed because of actually the magic spell. So the prophet، آپ کا انداز بنو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی وہ یہودی کبھی آتا بھی ملتا بھی کبھی سم ٹائم یوز ٹو میٹ. ہمارا کیا ہے ایسا منہ چڑھایا ہوتا ہے جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں بھائی سوئی گاں ہے لوگوں کے ساتھ کہ بھائی اگر آپ کی کوئی ناراضگی ہے یہ اس سے بڑا دشمن کیا ہوگا کہ بھائی جو اس نے جادو کیا ہے اور آپ علیہ السلام کو پتہ بھی تھا کہ وحی کے ذریعے اس نے کیا ہے. لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا آپ علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے چہرے سے کوئی ناراضگی کا یا بل یا کوئی بھائی مجھے پتہ ہے تم نے کیا ایسا اظہار کبھی نہیں فرمایا، بلکہ ہنستے کھلتے چہرے سے اسے ملے ہمیشہ. نہ ہی مدینہ سے ملک وہ شہر بدر کیا کہ اس کو مدینہ سے نکال دو. یہ اخلاق ہے. یہی سے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی کی تربیت یافتہ. آپ نے بھی دیکھا اپنے قاتل کو بھی کہہ رہے ہیں اس کو ڈرنک دو، وہ ہمارے پاس ہو تو ہم نہیں اپنا دے دیں، ان سے محبت کرتے ان کے لیے بھی نہیں. تو یہ سبق ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی زندگی کے کہ ہم کچھ یہ چیزیں کچھ یعنی سیکھ لیں، حاصل کر لیں، یعنی فائدہ ہوگا. اور پھر بندے کا انہی کے ساتھ اللہ پاک ان کے قدموں میں، لائق تو نہیں ہم لیکن ان کے قدموں میں اپنا جگہ
عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم انسان سے ہماری یہ مجلس قبول فرما۔ ہمارا ذکر اذکار جو ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، یہ تراویح کی نماز پڑھی، نوافل پڑھے، یا اللہ اس کا ثواب ہدیۃً تحفۃً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں پیش فرما۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، جمیع صحابہ تابعین تبع تابعین کو پہنچا، ان سے ان کا فیض ہمیں عطا فرما۔ ان کے مشن، ان کا مقصد جس کے لیے وہ شہید ہوئے، وہ ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔